إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ہر قسم کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ اور آپ کو پیدا فرمایا اور بے شمار انگنت نعمتوں سے نوازا بعد صلاۃ و سلام و تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا عالم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث کیا اللہم صلی وسلم وبارک علیہ قابل احترام بزرگوں عزیز ساتھیوں نوجوان دوستوں پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے سورۃ الاحزاب کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے خدمت میں تلاوت کی ہے اسی کی مناسبت سے انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ میں جو باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کریں گے وہ انشاءاللہ العزیز ابھی اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی اللہ سے مل کر کے دعا کریں اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی بیٹھک کو قبول فرمائے ہمارے خطاؤں کو ہمارے گناہوں کو ہمارے غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے آمین رب العالمین حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اسلام ہمیں دے کر کے بھیجا ہے یہ دنیا میں واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے جو پسندیدہ ہے اور محبوب ہے اسی دین اسلام کو لے کر کے ہم اللہ کی خدمت میں اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہے ہمارے لیے جنت ہے ہمارے لیے اللہ کی رضا ہے ہمارے لیے اللہ کی خوشنودی ہے یہ دین اگر ہم نے کہیں چھوڑ دیا خدا نخواستہ تو پھر اللہ کی جہنم بھی ہمارا مقدر بن جائے گی اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے آمین اللہ سے مل کر کے دعا یہ فرمائے اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اسی دین پر قائم رکھے الہاد پرستی سے فتنہ ارتداد سے اور دیگر باطل مذاہب سے اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے آمین اس وقت ہندوستانی اور بھارتی مسلمانوں کے سامنے جو مسائل ہیں ان گنت مسائل میرے اور آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور امت مسلمہ کو نگلنے کے لیے تیار کھڑے ہیں کہ انہیں زمین سے فنا کر دیا جائے مٹا دیا جائے بہت سارے مسائل ہیں جنہیں امت مسلمہ کو درپیش ہیں وہ اندرونی مسائل بھی ہیں بیرونی مسائل بھی ہیں داخلی مسائل بھی ہیں خارجی مسائل بھی ہیں لیکن ایک میں بڑے ہی درد کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ جو اس وقت امت کو درپیش ہے اور امت مسلمہ اس بھور میں پھنسی ہوئی ہے وہ مسئلہ یہ مسلم بچیوں کا بغاوت
یہ مسلم جو بچیاں ہیں یہ غیر مسلموں کے ساتھ ان کا شادی اور ان کا بیاہ کرنا، صاف طور پر سیدھے سادے لفظوں میں بات کروں گا، اور میری گفتگو آپ سے ہونے والی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ میرے سامنے ہیں لہٰذا میری گفتگو آپ سے ہوگی۔ اس وقت اگر جن کی نظر سماج پر ہے، سوسائٹی پر ہے، مسلم سماج پر ہے، مسلم معاشرے پر ہے، مسلم امت پر ہے، جو آنکھیں کھول کر کے دنیا دیکھ رہے ہیں، جی رہے ہیں، وہ جانتے ہیں زمینی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو اس وقت امت مسلمہ کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ مسلم بچیاں، مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جو شادی اور بیاہ کے واقعات اور کانڈ ہو رہے ہیں، یہ ہوش اڑا دینے والے ہیں، اللہ کی قسم ہے، یہ خون کے آنسو رلا دینے والا ہے۔ اور جانتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے مسلم بچیوں کی حفاظت کرنا، کفار لڑکوں کے، غیر مسلم لڑکوں کے چنگل سے مسلم بچیوں کو بچانا، یہ سارے گارجین کی، سارے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہمیں عقل سلیم نصیب فرمائے۔ جو مسلم قوم کے رہبر ہیں، رہنما ہیں، ذمہ داران ہیں، لیڈران ہیں، جو قوم کی قیادت واقعی میں کر رہے ہیں، اللہ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اس وقت امت مسلمہ پر چاروں طرف سے فتنے ہیں، لیکن جانتے ہیں اس وقت بھارت میں، ہمارے ملک ہندوستان میں، ملک کے کونے کونے سے چاروں طرف سے فتنہ ارتداد کی لہر اٹھی ہے۔ ممبئی شہر لے لیا جائے، پونا شہر، بنگلور شہر، حیدرآباد شہر، مدراس شہر، لکھنؤ شہر، ہندوستان کے جتنے بڑے بڑے شہر ہیں، آپ اگر سماج میں جی رہے ہیں، آپ کے اندر غیرت اگر ذرا بھی ہے تو آپ یقین کیجئے، اخبارات اٹھا کر کے دیکھیے، سوشل میڈیا پر دیکھیے، ایسے ایسے واقعات آ رہے ہر مہینے میں، بڑے بڑے شہروں سے 18، 10، 12، 15، 20 ایسے کیسز آ رہے ہیں۔ مسلم بچیاں یہ اپنا اپلیکیشن دائر کر کے رکھی ہیں کہ فلاں غیر مسلم سے میری شادی کرا دی جائے، نعوذ باللہ۔ جانتے ہیں اس وقت امت مسلمہ کے لیے، ہم بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے، لہذا میری، اور جانتے ہیں ایک بات اور یاد رکھیے، میں وجوہات بتاؤں گا انشاءاللہ، کسی کو برا نہ لگے، کسی کو تکلیف نہ لگے، یہ میرے لیے ہے سب سے پہلے، اس کے بعد آپ کے لیے اور سارے دیکھنے والے سننے والوں کے لیے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ ایک لڑکی کا بگاڑ یہ آدھی انسانیت کا بگاڑ ہے۔ اگر ایک لڑکی کہیں بگڑ گئی، خراب ہو گئی، ایک مسلم بچی کہیں بگڑ گئی تو آدھا سماج سمجھ جائیے بگڑ جائے گا، اور ایک مسلم بچی اگر سدھر گئی انشاءاللہ تو آدھا سماج یہ سدھر جائے گا۔ آپ یوں سمجھ جائیے آدھی انسانیت کو کیڑا لگ گیا ہے، آدھی انسانیت کو کیڑ لگ گیا ہے، اور یہ مسلم سماج سسک رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اور ہمیں اس کی درد کا احساس بھی ہے۔ میرے بھائیوں، خاص طور پر ایک منظم سازش کے تحت مجھے معاف فرمائیں، کالج سے بری خبریں آ رہی ہیں، اسکول سے بری خبریں آ رہی ہیں۔ کالج میں پڑھنے والی مسلم بچیاں، اسکول میں پڑھنے والی مسلم بچیاں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ یہاں سے سب سے زیادہ ہمیں بری خبریں آ رہی ہیں، اور ان کو ایک ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، نشانہ بنایا جا رہا ہے ایک منظم سازش کے تحت۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا اس فتنے کو معمولی نہ سمجھیں، اسے ہلکے میں نہ لیں، اسے سن کر کے مسجد کے باہر بھی نہ پہنچیں اور کانوں سے نکال نہ لیں۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس فتنے کا ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا ہے۔ جتنے بھی مسالک کے علماء ہیں، فقہائے کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، لیڈران ہیں، سارے لوگوں کو سر جوڑ کر کے بیٹھنا ہے اور اس فتنے کا مقابلہ کرنا ہے۔ جانتے ہیں یہ کتنا بڑا فتنہ ہے شریعت کی نظر میں، اللہ کی کتاب میں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک اسلامی حکومت میں کافر رہ سکتا ہے، کافر اپنے کفر پر زندگی گزار سکتا ہے، لیکن کوئی کلمہ پڑھنے کے بعد اگر دوبارہ کفر میں گیا، اسلامی حکومت میں اس کی سزا موت ہے، موت ہے۔ پیارے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اسلام قبول کرنے کے بعد چاہے خاندانی مسلمان رہا ہے یا بعد میں مسلمان ہوا ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور دوبارہ کفر میں چلے گیا ہے، اس کی سزا قتل ہے، قتل ہے۔ لیکن ہم یہ متعین نہیں کر سکتے ہیں، یہ اسلامی حکومت کا کام ہے، اور ہمارے بھارت میں اسلامی حکومت نہیں ہے، لہذا یہ کام ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جانتے ہیں آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے
میں بتا یہ رہا ہوں کہ کتنا بڑا یہ فتنہ ہے، اسے معمولی نہ سمجھے، اسے ہلکے میں نہ لیں، اسے سن کر کے نکال نہ دے۔ اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، صدیق اکبر سبحان اللہ نام یاد رکھنا، خلیفہ اول ہیں مسلمانوں کے۔ یہ جب مسلمانوں کے خلیفہ بنے نا، ان کے سامنے بہت سارے فتنے کھڑے ہو گئے تھے، ایک سے ایک بڑے فتنے اور چیلنجز ان کے سامنے تھے۔ صدیق اکبر کی فہم و فراست پر غور جائیں، قربان جائیں سبحان اللہ، انہوں نے سارے فتنے کو بالائے طاق رکھ کر کے سب سے پہلے جس فتنے کو اس عرب کی سرزمین سے ختم کیا، پاک کیا، جس فتنے کی سرکوبی کی، وہ فتنہ ارتداد تھا۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر نے مقابلہ کیا اور اس فتنے کو جڑ سے ختم کر دیا۔ ہمارے ملک ہندوستان میں آزادی سے پہلے غیر مسلموں نے جب اور یہاں کے کافروں نے، بات صاف میں کر رہا ہوں، یہاں کے کافروں نے، یہاں کے آریہ سماج نے جب اسلام پر حملہ کیا، اٹیک کیا، سبحان اللہ قربان جائیں، علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائے، اللہ اس مرد مجاہد کی قبر پر کروڑوں کروڑوں اللہ رحمت نازل فرمائے۔ علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کے ذریعہ، تحریر کے ذریعہ، مناظروں کے ذریعہ اس فتنے کو ہندوستان سے پاک اور صاف کر دیا تھا۔ لیکن کیا کیا جائے، دور حاضر میں یہ فتنہ بڑی تیزی سے ابھر رہا ہے اور بڑی تیزی سے پنپ رہا ہے، اور اس میں مسلم قوم کی پڑھنے والی، رہنے والی بچیاں اللہ کی قسم یہ نشانے پر ہیں۔ اور ایک بہت بڑی افسوس کی بات یہ ہے، ہمارا کام یہ تھا، آپ کا کام یہ تھا، ہم داعی بن کر کے زندگی گزاریں، ہمارا کام یہ تھا ہم دعوت دینے والے بنے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے، لمحے فکریہ ہم مدعو قوم بن گئے ہیں، ہم دوسروں کی دعوت قبول کرنے والے بن گئے۔ ہمارا کام یہ تھا اسلام کی تبلیغ کرتے، اسلام کی نشر و اشاعت کرتے، اسلام کی طرف دنیا والوں کو راغب کرتے، لیکن یہ مسلم بچیاں، امت کا نام انہوں نے ڈبو دیا ہے، ماں باپ کو ذلیل رسوا کر دیا ہے۔ یہ کافروں کا دین اپنا کر کے مانگ میں سندور، ماتھے پر بندیا اور گوبر اور گائے کی پیشاب کی زندگی نعوذ باللہ یہ گزارنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ وہ اسلام سبحان اللہ جو خالص دین تھا، صاف و شفاف دین تھا، جس دین کو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، یہ دین انہوں نے چھوڑ دیا، یہ دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ گائے اور گوبر اور پیشاب کی زندگی انہوں نے پسند کر لیا ہے نعوذ باللہ۔ آئیے میں اپنی بات آگے بڑھاؤں، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، مجھے 3 باتیں رکھنی ہیں اور زندگی نے وفا کی انشاءاللہ العزیز، تو آئندہ جمعہ بھی کچھ اور اسباب رکھیں گے۔ پہلے مرض کی تشخیص ہونا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں نا تو پہلے کہتا ہے آپ کی بیماری کیا ہے، پہلے بیماری پتہ لگا لیتا ہے، اس کے بعد علاج شروع کر دیتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا وجہ ہے، کیا اسباب ہے، کیا ریزن ہے۔ یہ مسلم بچیاں کافروں کے دامن میں جا رہی ہیں اور غیر مسلموں کا دین قبول کر رہی ہیں، ماں باپ کی ناک کٹوا رہی ہیں، مسلم امت کو ذلیل و رسوا کر رہی ہیں۔ یہ میرا خاص موضوع اس لیے ہے کیونکہ اتنے میں نے 10 دنوں سے اخبارات اور سوشل میڈیا پر ایسے ہم نے بیانات سنے ہیں، ایسے ویڈیو دیکھے، میرے پاس اخبار کے تراشے اتنے موجود ہیں، کوئی مرد مجاہد جمعہ کے بعد آ کے مجھ سے ملاقات کر لے، میں نے کاٹ کر کے رکھے ہیں، کتنے واقعات روزانہ ہو رہے ہیں۔ اور ایک شہر ہی نہیں، تعلقہ میں جا کر کے دیکھو، قریہ میں، دیہات میں جا کر کے دیکھو، اب تو کوئی شہر محفوظ نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، لڑکیاں تو بچیاں ہیں، شادی شدہ عورتیں بھی اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے وہ غیر مسلموں کے دامن میں جا رہی ہیں نعوذ باللہ۔ کیا ہو رہا ہے اس امت میں، کتنی برائی آ گئی اس امت میں، کہاں ہم جی رہے ہیں، کدھر ہم جا رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے تھا ہمیں، کیا ہم کر رہے ہیں۔ جانتے ہیں ہم داعی قوم ہیں، ہمارا کام ہے دعوت دینا، لیکن افسوس کا مسئلہ یہ ہے ہم نے دوسروں کی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ آئیے جلدی بات بڑھائیں گے انشاءاللہ اور اپنی بات ختم کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ کسی کو برا نہ لگے، کسی کو برا نہ لگے، دعا کریں اور اللہ سے دعا فرمائے اللہ میری اگر اصلاح ہے میں اپنی اصلاح کروں، آپ میں اگر اصلاح کی ضرورت ہے اللہ سب کو اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ سب سے بڑی جو بیماری یا سب سے بڑا جو سبب ہے یا آپ ریزن کہہ لیں یا سب سے بڑی جو وجہ کہہ لیں وہ یہ ہے، جانتے ہیں دین سے دوری، سبحان اللہ،
سب سے بڑا جو وجہ ہے اور سبب ہے، آپ بھی تجزیہ کیجئے اور آپ ہمیں بتا بھی سکتے ہیں مولانا یہ وجہ ہے، یہ سبب ہے، یہ ریزن آپ بھی بتا سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں۔ لیکن میں جو آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے دین سے دوری، ایمان کی کمزوری، اسلام کی محبت نہیں ہے، دین کی محبت نہیں ہے۔ مجھے معاف فرمائیں، آپ جتنے بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ نورانی چہرے بیٹھے ہیں، اللہ سے دعا فرمائے اللہ قائم دائم رکھے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں ہے، معنی معلوم نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ کے تقاضے کیا ہیں، محمد الرسول اللہ کے شرائط کیا ہیں، ایمان کے ارکان کیا ہیں، اسلام کے ارکان کیا ہے، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے یہ نہیں پتا ہے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، کہاں وفات ہوئے، کتنی بیویاں تھیں، کتنے لڑکے تھے، کتنی لڑکیاں تھیں، کتنی خالائیں تھیں، کتنی بہنیں تھیں، سبحان اللہ ہمیں یہ پتا نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ہمارا آپ کا رشتہ خالی ایک شناخت ہے، ہم جب فارم فل اپ کرتے ہیں نا، ریلیجن میں لکھ دیتے اسلام، بس یہ عبد الرحمن ہے، یہ عبداللہ ہے، یہ عبید اللہ ہے، یہ خان ہے، یہ پٹھان ہے، ریلیجن میں لکھ دیا جاتا اسلام، بقیہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے ہم مسلمان کیوں ہوئے ہیں اور ایک مسلمان کا کیا مقام مرتبہ ہے، اسلام کتنا بڑا دین ہے، سبحان اللہ ہمیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اور دور مت جائیے، اور جانتے مسلم بچیوں کی بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، مجھے معاف فرمائیں، ہم نے اپنی بچیوں کو جمعہ سے دور رکھا، اللہ کی قسم ہے، فخر کے ساتھ میں کہتا ہوں، ذمہ داروں کے لیے دعا فرماتا ہوں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، یہ واحد مسجد ہے جہاں پر بچیوں کے لیے انتظام ہے۔ ہم نے آج اپنی بچیوں کو جمعہ سے دور کر دیا، عیدین سے دور کر دیا، جلسے جلوس سے دور کر دیا، کہاں جائیں گی یہ بچیاں ہماری، یہ مسلم بچیاں کہاں جا رہی ہیں؟ جانتے ہیں دنیا جہاں کی سیر کر کے آ رہی ہیں، علماء کرام نے فتویٰ دے دیا مساجد میں بچیاں نہیں جا سکتی ہیں، مساجد میں خواتین نہیں جا سکتی ہیں، دنیا جہاں کی سیر کر کے امت کی مائیں بہنیں آئے جائز ہے، مسجدوں میں نہیں آ سکتی ہیں۔ یہ فتوے ہمارے آج مسلم بچیوں کو بگاڑنے میں ان فتووں نے بڑا کام کیا ہے، ان فتووں نے بڑا کام کیا ہے۔ آج ہم نے دیکھیے اپنی بچیوں کو دین سے کتنا دور کر دیا ہے، اور آپ کے اندر میرے اندر دینداری کتنی ہے مجھے معاف فرمائے، فجر کی نماز میں دیکھ لیا جائے، میں اس بھیڑ کو دیکھ کر کے کبھی خوش نہیں ہوا ہوں، میں ان چہروں کو دیکھ کر کے جمعہ میں کبھی نہیں خوش ہوا ہوں۔ ارے جمعہ میں تو آپ آنے والے ہی ہیں، آپ تو تھوڑی بھی اگر ایمان ہے تو آپ آئیں گے۔ چہرہ کب ایمان ایک مسلمان کو خوشی کب ہوتی ہے؟ جب فجر میں اتنے مصلیوں کو دیکھ لیا جائے، سبحان اللہ۔ مسلمانوں کی دینداری کتنی ہے فجر میں دیکھ لیا جائے، فجر کی نماز میں پتہ چلتا ہے مسلم سماج میں کتنی دینداری ہے، کتنے فیصد مسلمان دیندار ہیں۔ یہ میری آپ کی دینداری کا حال ہے میرے بھائیوں۔ اور جانتے ہیں ہم نے اپنی بچیوں کو دین کی حلاوت سے، ایمان کی حلاوت سے، اسلام کی لذت سے ہم نے محروم کر دیا ہے۔ ہماری بچیوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے تو ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کہنا یہ چاہتے ہیں، سب سے بڑا پیغام ہمارا یہ ہے، بات میں بڑی تیزی سے کر رہا ہوں، ہم اپنے بچیوں کو ہم نے سارا علوم دیا اور دیجئے، سارے دنیا بھر کا علم دیجئے، کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیا اپنی بچیوں کو عائشہ بن کر کے رہنا، خدیجہ بن کر کے رہنا، فاطمہ بن کر کے رہنا، سمیہ بن کر کے رہنا جس سمیہ کے دونوں ٹانگ پھاڑ دیے گئے تھے، حفصہ بن کر کے رہنا۔ اپنی بچیوں کو سارا علم ہم نے دیا، انجینئر ہم نے بنایا، ڈاکٹر بنایا، پروفیسر بنایا، سب ہم نے بنایا، عائشہ نہیں بنایا، خدیجہ نہیں بنایا، سمیہ نہیں بنایا، صفیہ نہیں بنایا اور حفصہ نہیں بنایا، سبحان اللہ۔ یہ میری آپ کی کمی یہاں پر ہے اور میری آپ کی کوتاہی یہاں پر ہے، ورنہ ہماری یہ بچیاں یہ ناچنے والوں سے شادیاں کرتی، زانی لوگوں سے شادیاں کرتی، کافروں سے شادیاں کرتی، پیشاب پینے والوں سے شادیاں کرتی، گوبر چہروں پر ملنے والوں سے ہماری بچیاں شادیاں کرتی، کافروں سے شادیاں کرتی۔ ارے ہم نے انہیں عقیدے کا علم نہیں دیا، ایمان کیا ہے، ایمان کی مٹھاس کیا ہے، توحید کی مٹھاس کیا ہے، ہم نے یہی نہیں دیا ہے، سبحان اللہ۔ اگر ایمان کی مٹھاس اگر ہم دیتے، اسلام کی محبت اگر دل میں بٹھا دے، ارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ سمیہ
کی طرح ہماری بچیاں کبھی دین ایمان کا سودا نہیں کرتی میرے بھائیوں. اس لیے اور میں اور آپ بھی مجھے معاف فرمائے, ہم بڑے گنہگار ہیں, آپ بھی زیادہ خطا گار ہیں, خطائیں غلطیاں آپ کی زیادہ ہیں. لاکھوں روپیہ ڈونیشن دے کر کے 7 بجے اسکول چھوڑ کر کے آؤ گے, 7 بجے اسکول چھوڑ کر کے آؤ گے. انہی بچیوں کو ہر مساجد میں صبح اور شام پڑھائی کا انتظام رہتا ہے, کوئی فری نہیں, کوئی فیس نہیں ہے, کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا ہے. جماعت اور جمعیت سے عالم مقرر ہوتے ہیں, صبح اور شام فری میں تعلیم دیتے ہیں. آپ یہاں نہیں بھیجیں گے, یہاں پڑھانے کے لیے نہیں بھیجیں گے. ہاں صبح 7 بجے. اور میری آپ کی عادت کیا ہے معلوم ہے, ہم بچیوں سے کہتے ہیں سو جاؤ بیٹا صبح اسکول جانا ہے. کیا کہتے ہیں جلدی سو جاؤ بیٹا صبح اسکول جانا ہے. انہی بچیوں سے یہ نہیں کہتے جلدی سو جاؤ بٹیا فجر کی نماز پڑھنی ہے. یہ مزاج بدلو میرے بھائی, یہ الفاظ بدلو. کب تمہارے زبان سے یہ الفاظ نکلیں گے میری بیٹی میری بچی جلدی سو جا فجر کی نماز پڑھنا ہے. ہم جلدی اس لیے سناتے ہیں اسکول جلدی جانا ہے. کب تک یہ راگ الاپ ہوگے, کب تک یہ بدعقیدگیاں, کب تک یہ برائیاں رہیں گی میرے بھائیوں. اس لیے ہم ایک بات کہہ کر کے اپنی بات آگے بڑھا رہے ہیں. میری آپ کی ذمہ داری یہ ہے ہم انہیں دینی تعلیمات سے واقفیت کرائیں انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ تبارک و تعالی. مساجد میں صبح اور شام سبحان اللہ تعلیم کا نظم رہتا ہے. فری میں ہے بھائی, مفت میں ہے بھائی. جمعیت والے یہ مفت میں انتظام کرتے ہیں. اللہ سے دعا فرمائے اللہ قبول فرمائے, یہاں بھیجیے. اور دینی مدارس پر بھی بڑا افسوس ہوتا ہے. دینی مدارس میں بچیاں 8 سال پڑھ کر کے آتی ہیں, تعلیم کے نام پر زیرو, تربیت کے نام پر زیرو, اخلاق کے نام پر زیرو. انہوں نے بھی بچیوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اس لیے ماں باپ کیا کرتے ہیں, مدارس میں پڑھائی نہیں ہوتی ہے نا, کالج میں بھیجتے ہیں, اسکولوں میں بھیجتے ہیں. بچیاں وہاں سے علم لے کر کے آتی ہیں, لیکن عائشہ نہیں رہتی ہے, سونیا بن جاتی ہے, پرینکا بن جاتی ہے, رادھکا بن جاتی ہے. علم لے کر کے آنے والی ہماری یہ بچی عائشہ نہیں رہتی, خدیجہ نہیں رہتی ہے, سونیا بن جاتی ہے. نعوذ باللہ. اللہ سے دعا فرمائے اللہ ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے. بات بہت صاف ہے, بات بہت 2 ٹوک لہجے میں ہے, اور 2 باتیں اور بتا کر کے خطبہ ختم کریں گے انشاءاللہ. آئندہ جمعہ کچھ اور باتیں رکھیں گے اللہ کی توفیق اس کی مدد سے. دوسرا سبب جو میرے اپنے ذہن نظر میں ہے, آپ کے بھی ذہن اور نظر اور دماغ میں آیا ہوگا, وہ یہ سبب کیا ہے معلوم ہے, مخلوط تعلیم, جسے کہتے ہیں کو ایجوکیشن. کیا کہا جاتا ہے, کو ایجوکیشن, مخلوط تعلیم. ایک بات یاد رکھیے, مخلوط تعلیم سے مراد یہ نہیں ہے کہ مسلم بچی مسلم بچے کے ساتھ پڑھ رہی ہے. ارے یہ پرانی بات ہو گئی بھائی. پہلے آج کے 20 سال پہلے علماء کرام تقاریر کرتے تھے, کیا غیر محرم کے ساتھ نہیں جانا, چاہے وہ مسلمان لڑکا ہی کیوں نہ ہو, مسلمان بچہ ہی کیوں نہ ہو. یہ پرانی بات ہو گئی ہے. مخلوط جس تعلیم کی میں بات کر رہا ہوں, کو ایجوکیشن کی بات میں کر رہا ہوں نا, یہ مسلم بچی کا غیر مسلم بچے کے ساتھ تعلیم حاصل کرنا ہے. ایک ہی کمرے میں ہے, ایک ہی چھت کے نیچے ہے, پڑھانے والا بھی غیر محرم ٹیچر ہے, پڑھانے والا بھی غیر محرم ٹیچر ہے. اب بتائیے, کلاس ایک ہے, کتابیں ایک ہیں, نوٹ بکس ایک ہے, بغل میں بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. دوستی ہوتی ہے, تعلقات ہوتے ہیں, میسج کیے جاتے ہیں, چیٹنگ کی جاتی ہے, SMS کیے جاتے ہیں, کتابوں کے نام پر ہدیے تحفے دیے جاتے ہیں. اور ایک منظم سازش کے تحت ہماری یہ رہنے والی بچی جس کا نام عائشہ ہوتا ہے, جس کا نام خدیجہ ہوتا ہے, چند دنوں کے بعد یہ سونیا بننے کے لیے تیار ہوتی. نعوذ باللہ. اللہ معاف فرمائے. یہ مخلوط تعلیم کا اثر ہے. آج جتنے بھی کالج ہیں, ادارے ہیں, یہ فتنے ارتداد کا گڑھ بن گئے ہیں, گڑھ بن گئے ہیں. یہ فتنے ارتداد کا گڑھ بن گئے ہیں. آج جتنے بھی یہ فتنے آ رہے ہیں نا, کالج سے سننے میں آ رہے ہیں, اسکولوں سے سننے میں آ رہے ہیں, عربی مدارس میں کبھی سننے میں نہیں آیا. الحمدللہ کہہ دیجئے نا, الحمدللہ. اللہ کا شکر و احسان ہے, یہ سارے فتنے ہمیں کالج میں سے سننے کے لیے آ رہے ہیں میرے بھائیوں. لہٰذا ایک بات یاد رکھیے, ہم تعلیم کے مخالف نہیں ہیں, کوئی بھی مولوی تعلیم کا مخالف نہیں ہے. آپ اپنی بچوں کو تعلیم دیجئے, اور یاد رکھیے دینا ضروری ہے, دینا ضروری بھی ہے. ہمارے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا, طلب العلم فریضہ علی کل مسلم. اس میں مسلم بچی بھی آ گئی ہے, مسلم بچہ بھی آ گیا. تعلیم دیجئے, اچھی تعلیم دیجئے, ایجوکیشن اچھی دیجئے, لیکن وہ تعلیم مت دیجئے کہ آپ کی عائشہ سونیا بن جائے. ایسی تعلیم پر لعنت ہے. ایسے اس سے بہتر یہ ہے ہماری بچیاں ان پڑھ رہیں, ہماری بچیاں ان پڑھ رہیں. تعلیم دیجئے ایمان کے ساتھ, عقیدہ
عقیدے کے ساتھ، توحید کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، وہ تعلیم کس کام کی ہے کہ آپ کی بچی ایمان ہی کھو بیٹھے، عقیدہ ہی گوا بیٹھے، اور آپ کے دین، اس دین اسلام، دین توحید کو ٹھکرا کر کے اور غیر مسلموں اور کافروں کا دین اپنا لے۔ یہ تعلیم پر ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ تعلیم کس کام کی ہے جو تمہاری آخرت کو رسوا کر دے اور دنیا میں بدنامی کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اور یہاں دکھ ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کانوں کی کھڑکیاں کھول لینا۔ آپ پر افسوس ہے، ہندوستان میں رہنے والے 33 کروڑ مسلمان ہیں۔ دنیا والوں نے کہا ہے، اعداد و شمار بتائے ہیں، 33 کروڑ مسلمانوں پر افسوس ہے، آپ کے پاس اچھا کالج نہیں ہے کہ آپ کی بچی پردے میں پڑھے، حجاب میں رہے، برقعے میں رہے۔ یہاں کوئی ہمارے پاس ایسا سسٹم نہیں ہے، نہ کوئی کالج ہے، نہ کوئی اسکول ہے، نہ کوئی یونیورسٹی ہے جہاں ہماری بچیاں سبحان اللہ، ہماری بچیاں سبحان اللہ اچھا ایجوکیشن حاصل کریں، عائشہ بن کر کے، خدیجہ بن کر کے، صفیہ بن کر کے، حفصہ بن کر کے رضی اللہ عنہن اجمعین۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، اللہ مسلمانوں کو توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اچھا کالج بنانے کی، اچھے طرح اسکول بنانے کی، اللہ ہمیں اپنا مال لگانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری بچیاں پڑھ لکھ لیں، اللہ ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری دعائیں ہماری بچوں کے حق میں قبول فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اور آخری بات کہہ کر کے بات میں سمیٹ رہا ہوں، مجھے وقت پر ختم کرنا ہے کیونکہ یہ موضوع بڑا طویل ہے، آپ مجھے بعد میں شیئر کر سکتے ہیں، مولانا یہ بھی وجہ ہے، یہ بھی وجہ ہے، یہ بھی سبب ہے، آپ بھی بیان کر سکتے ہیں، جنہیں میں انشاءاللہ نوٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا باللہ توفیق انشاءاللہ باذن اللہ انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تیسرا سبب بتا کر کے میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ تیسرا سبب میرے بھائیو یہ ہے، ہماری لڑکیوں کا، مسلم بچیوں کا گھروں سے نکل کر کے نوکری کرنا، مجھے معاف فرمائیں، نوکری کرنا، جاب کرنا، نوکری پر جانا، ملازمت پر جانا، یہ تیسرا سب سے بڑا سبب ہے۔ جانتے ہیں آج کے 20 سال پہلے ہمارے جو بزرگ زندہ ہیں نا، ان سے پوچھ لیا جائے، یہ اپنی بیٹیوں کے مکان پر نہیں جاتے تھے، اگر گئے بھی ملاقات کر کے آ جاتے تھے، بیٹی کے گھر پہ کھانا کھاؤ، دنیا کیا کہے گی، اپنی بیٹیوں کی کمائی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ آج کے 20 سال یہ سسٹم تھا، لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے، اب سسٹم بدل گیا ہے میرے بھائی۔ اب تو بچیوں کو پڑھایا اس لیے جا رہا ہے، بچی پڑھ لے گی، بن جائے گی انجینئر، بن جائے گی پروفیسر، کمائے گی، کما کر کے لائے گی، آرام سے بیٹھ کر کے کھائیں گے، نعوذ باللہ۔ یہ سروے ہے، میری بات غلط نہیں ہے، یہ سروے ہے۔ آج تقریباً 60 سے 70% مسلمانوں کا جو طبقہ ہے نا، بچیوں کو اس لیے پڑھا رہا ہے، اچھی پڑھ لے گی بچی، نوکری کرے گی، کمائے گی، کما کر کے لائے گی، نعوذ باللہ۔ اور جانتے ہیں ہماری بچیاں یہ جاب کرنے جاتی ہیں، سینٹروں میں جاتی ہیں، آفسوں میں جاتی ہیں، گودام میں جاتی ہیں، جانتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے؟ غیر مسلم بھی رہتے ہیں، کافر بھی رہتے ہیں، کرسچن بھی رہتے ہیں، ان سے دوستی ہوتی ہے، تعلقات ہوتی ہے، نمبرات لیے دیے جاتے ہیں، کانٹیکٹ نمبر قائم ہوتا ہے، اور اس کے بعد سبحان اللہ جو ہوتا ہے، یہی مسلم بچیاں گھروں سے بھاگ کر کے غیروں سے شادیاں کر رہی، اور یقین نہ آئے حوالہ یہ فقیر دے گا انشاءاللہ، میں دوں گا، ایک نہیں سینکڑوں مثالیں میں دوں گا، اس فقیر سے پوچھ لینا، بات میں صاف ہے اور حوالے کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں۔ ایک مثال میں دینا چاہوں گا، ممبئی کے اندر کیا ہوا جانتے ہیں؟ ممبئی میں ایک بچی آخری بات کہہ کر کے بات میں ختم کر رہا ہوں۔ ممبئی میں ایک بچی کما رہی تھی، اس جس آفس میں نوکری کر رہی تھی، جانتے ہیں وہاں غیر مسلم سے اس کا تعلق ہو گیا، شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی، دوست احباب کو پتا چلا، وہ آ کر کے بچی کے ماں باپ سے انہوں نے کہا کہ آپ کی بچی غیر مسلم سے شادی کرنے والی ہے، آپ ذرا دھیان دیجئے۔ ماں باپ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ ہم بڑے مجبور ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہم بڑے مجبور ہیں، اس لیے کہ ہماری بچی ہی کما کر کے لا رہی ہے، وہی گھر کا سارا خرچہ چلا رہی ہے، اگر ہم نے بچی کو کچھ کہہ دیا نا، آمدنی بند ہو جائے گی، خرچہ بند ہو جائے گا، ہم مجبور ہیں، ہماری بچی جو چاہے کرے۔ یہ مزاج میرا آپ کا بن گیا ہے، بچیاں گھر چلا رہی ہیں، لڑکیاں گھر چلا رہی ہیں، عورتیں گھر چلا رہی ہیں۔ یاد رکھو یہ آخری بات ہے، اسلام نے کمانے کی ذمہ داری عورتوں پر نہیں دی ہے، خواتین پر نہیں دی ہے، کمانے کی ذمہ داری اسلام نے مردوں
پر دی ہے. ارے مرد کس لیے آپ ہیں؟ الرجال قوامون علی النساء. اسلام نے عورتوں کو فارغ کر دیا ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بیٹی اگر ہے باپ ذمہ دار ہے، بیوی اگر ہے شوہر ذمہ دار ہے، ماں اگر بن گئی بیٹا ذمہ دار ہے. سبحان اللہ. زندگی کے عمر کے جس مرحلے پر بھی ہے اللہ نے عورت کو فارغ کر دیا ہے. کمانے کی کوئی بھی ذمہ داری اللہ نے عورت پر نہیں رکھی ہے. سبحان اللہ. اور یہی وجہ ہے اسلام نے کوئی بوجھ نہیں ڈالا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. پڑھیے نا، دل میں پڑھ لیجئے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اے امت کی ماں بہنوں، گھروں میں ٹکی رہو، گھروں میں لازم پکڑو، گھروں میں رہو. جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے گھروں سے باہر نہ نکلو. اللہ نے کیا کہا؟ نمازیں قائم کرو، مال کی زکات دو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ. ہاں ایک بات یاد رکھیے، غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا. عورت بھی کما سکتی ہے، بزنس کر سکتی ہے، کاروبار کر سکتی. کب؟ ہاں، گھر میں رہ کر کے محرم کے ساتھ ٹیوشن پڑھائے، سلائی مشین لا کر کے رکھے، خواتین کے کپڑے سلے. خواتین میں رہ کر کے امت کی مائیں بہنیں بھی کما سکتی ہیں، لیکن غیر محرم کے ساتھ نہیں، غیر محرم کے سامنے چہرہ کھول کر کے نہیں. عورت آن لائن بہت سارے سسٹم ہیں الحمدللہ، بہت سارا کام کر سکتی ہے. مائی خدیجہ کاروبار کرتی تھی، انہوں نے ذمہ داری پیارے نبی محمد رسول اللہ کو دے دی تھی. پیارے نبی کی امانت کو دیکھ کر کے مائی خدیجہ نے شادی کا پیغام دیا اور محمد رسول اللہ نے قبول کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آج جتنے بھی سینٹر ہیں، جتنا بھی مجال ہے، جتنے بھی شاپنگ سینٹر ہیں، جتنے بھی ہیں، جتنی مسلم بچیاں کام کر رہی ہیں، مجھے بتائیں، کپڑے کی دکان ہے، چپل کی دکان ہے، فروٹ کی دکان ہے، فلاں کی دکان، فلاں کی دکان ہے، یہ بچیاں کام کر رہی ہیں. کیا وہاں سارے متقی لوگ رہتے؟ ارے کسی عالم کو بھی اجازت نہیں دی گئی ہے. کوئی عالم، کوئی حافظ اگر کسی کو پڑھانا ہے محرم رہے تب جا کر کے پڑھائے گا. علاج کرنا ہے، بچی پر جادو نے اٹیک کر دیا ہے، علاج کرنا ہے، تنہا کمرے میں علاج نہیں کر سکتا ہے، لڑکی کا باپ یا شوہر ہونا ضروری ہے. یہ ہے ہماری تعلیم، یہ ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام. اللہ سے مل کر کے دعا فرمائے، اللہ کہنے والے کو بھی سننے والے کو بھی اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ جو مرد ہیں نا، مرد ہیں، اللہ ان میں غیرت پیدا فرمائے. کہو آمین نا. اللہ غیرت پیدا فرمائے، اللہ غیرت پیدا فرمائے، اور مسلم بچوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. پاک پروردگارہ، جو الہ العالمین اللہ تعالیٰ جو کفار کی جو سازشیں ہیں